اسے محسوس ہوتا کہ اذلان کو وارث سے زیادہ شاید اسے اذیت دینے یا اس کے قرب میں رہنے کی کوئی عجیب سا جنون ہے، کیونکہ وہ اکثر آفس سے بھی جلدی آ جاتا اور اپنا سارا وقت نشا کے گرد ہی گزارتا۔ انہی کٹھن دنوں کے درمیان نشا کو اپنی بہن کی کال موصول ہوئی، جس نے روتے ہوئے بتایا کہ ماں کی حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے حقیقت بتا دی۔ نشا کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس نے تڑپ کر کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ماں یہ دکھ کیسے کہیں گی؟ اس کی بہن نے بتایا کہ اماں دن رات اسے یاد کرتی ہیں اور بس روتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر نشا اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی، ایک طرف اپنی عزت اور وجود کی پامالی تھی اور دوسری طرف ماں کی جدائی کا دکھ۔ ان اذیتوں نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ اس قدر نڈال ہو چکی تھی کہ اس کے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کی اندرونی ٹوٹ پوٹ کا پتہ دیتے تھے۔ ایک رات اذلان کی شدتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ نشا کی ہمت جواب دے گئی۔ اگلی صبح جب وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور وہ دوبارہ بستر پر گر گئی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر جان باقی نہیں رہی۔ اس سے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ جب اذلان نے اسے اس حال میں دیکھا تو پہلی بار اس کے ماتھے پر تشویش کی لہر ابھری۔ اس نے ڈاکٹر کو بلوایا، جس نے معائنے کے بعد انکشاف کیا کہ نشا شدید جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اسے فوری آرام کی ضرورت ہے۔ اذلان، جو اب تک اسے صرف ایک ضرورت سمجھ رہا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا، لیکن اس کی انا اب بھی اسے اپنی غلطی ماننے سے روک رہی تھی۔ نشا ساکت نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی حالت سے زیادہ اس سودے کی قیمت بھاری لگ رہی تھی جو اس نے اپنی ماں کی زندگی کے لیے چکایا تھا۔ اذلان جب رات کے کمرے میں داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح نشا کے قریب جانے لگا تو اس نے نشا کے وجود سے اٹھتی تپش اور اس کے چہرے پر پیلی زردی نے چکا دیا۔ نشا تکلیف کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اذلان کو محسوس ہوا کہ آج معاملہ تھکن کا نہیں بلکہ ایسی خاص تکلیف کا شکار ہے جس نے اسے بے حال کر دیا ہے۔ نشا کی سسکیاں کمرے کی سناٹے میں گونج رہی تھی اور اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ اذلان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے اندر کی سختی ایک لمحے کے لیے پگھل گئی۔ اس نے فوراً سے سہارا دیا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے اسے ایمرجنسی میں لیا، جہاں اسے درد کم کرنے کے لیے کئی انجیکشنز لگائے گئے۔ کچھ دیر بعد جب نشا کی حالت تھوڑی سنبھلی اور اس کے حواس بحال ہوئے تو لیڈی ڈاکٹر نے اذلان کو علیحدگی میں بلا کر صورتحال سے واضح کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کے جسم میں اچانک ہارمونز کی بڑی تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اس قدر شدید درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کا جسم فی الحال نئے طرز زندگی اور اندرونی دباؤ کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ان کے سسٹم نے اس طرح کا ریئیکٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت زیادہ حساس ہے، ان کا جسم ابھی ان تبدیلیوں کو قبول کرنے میں وقت لے رہا ہے۔ اگر آپ وارث کی توقع کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس ذہنی اور جسمانی تناؤ میں پریگنینسی ہونا مشکل ہے۔ اس میں ابھی مزید وقت لگ سکتا ہے۔ انہیں مکمل آرام، بہتر غذا اور سب سے بڑھ کر ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کمزوری ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اذلان خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سنتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے جنون اور جلد بازی نے اس نازک لڑکی کو کس قدر گہرے کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہسپتال کی راہداری میں قدم رکھتے ہی نشا کی نظر سامنے سے آتی اپنی ماں اور بہن پر پڑی تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ نکاحت کے باوجود وہ تڑپ کر ان کی طرف لپکی اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی ماں کو خود میں بینچ رہی تھی، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اذلان چند قدم پیچھے کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نشا کی ماں نے جب اپنی بیٹی کے حصار سے سر اٹھایا تو ان کی نظر پیچھے کھڑے اس وجیحہ نوجوان پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک لہرائی۔ وہ برسوں پہلے بچھڑا ہوا ان کا اپنا بانجا اذلان ہی تھا۔ انہوں نے اسے تب دیکھا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ محسوس چمک آج بھی وہی تھی۔ ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اپنے یتیم بھانجے کو سینے سے لگائیں، اس کی بلائیں لیں اور برسوں کی دوری مٹا دیں، مگر اذلان کے چہرے کی سرد مہری اور نشا کی حالت دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ خاندانی دشمنی اور جائیداد کے جھگڑوں نے ان کے معصوم رشتوں کے درمیان کتنی اونچی دیواریں کھڑی کرتی ہیں۔ نشا اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ماں اسے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے جائے گی یا اذلان کو برا بھلا کہے گی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کی اور نشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں کہا، جاؤ نشا، اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اب وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ نشا ساکت رہ گئی۔
اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی ماں نے اسے واپس گھر چلنے کا کیوں نہیں کہا۔ وہ اس کے گہرے راز سے بے خبر تھی کہ اس کی ماں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو پہچان لیا اور وہ اس نازک موڑ پر کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر نشا کی حالت مزید بگڑ گئی اور رات ہوتے ہوتے اسے انتہا کا تیز بخار چڑھ گیا۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہڑبڑانے لگی۔ اذلان جو اب تک اسے ایک کڑی شرط کے تحت لایا تھا، اسے اس طرح نڈال دیکھ کر پہلی بار اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اس نے نشا کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ نشا بے ہوشی اور بہار کی شدت میں اپنی زندگی کے وہ دکھ زبان پر لانے لگی جو اس نے اب تک اپنے سینے میں دفن رکھے تھے۔ وہ روتے روتے بتانے لگی کہ کیسے اس نے پہلے اپنے بابا کو کھویا اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کی جدائی کا صدمہ سہا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اب کسی کو کھونا نہیں چاہتی، وہ بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ اس نیم گنودگی کی حالت میں نشا نے اذلان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے ان جذبات کا اظہار کر دیا جن سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو شاید کبھی یہ ہمت نہ کرتی، لیکن اس وقت وہ اذلان سے اپنی اس انجانی محبت کا اعتراف کر رہی تھی جو نفرت اور مجبوری کی تہوں کے نیچے کہیں دب گئی تھی۔ وہ کبھی رونے لگتی، کبھی اذلان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنے لگتی، جیسے وہ اس کے لمس میں تحفظ تلاش کر رہی ہو۔ اذلان ساکت و جامد اس کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے ہمت نہیں کرتی تھی، خوف سے لرزتی تھی، آج بے ہوشی میں اپنے محبت اور پناہ مانگ رہی تھی۔ نشا کی ان معصوم باتوں اور ٹوٹے ہوئے لہجے نے اذلان کے دل کے گرد جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ لڑکی جس کو صرف ایک وارث پیدا کرنے والی مشین سمجھ رہا تھا، وہ تو اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی ہے۔ نشا کے تپتے ہوئے وجود اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر اذلان کے اندر کی تمام تر سختی جیسے پگھل کر بہہ گئی ہو۔ اس نے نہایت نرمی سے نشا کے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے تسلی دی اور دھیمے لہجے میں بولا، کچھ نہیں ہوتا نشا، میں ہوں تمہارے پاس، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بہار کی شدت نے نشا کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی اور نیم آنکھوں سے اذلان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بے بسی سے بولی، پلیز، میری باڈی بہت درد کر رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا پیورا جسم ٹوٹ جائے گا۔ اسے دبا دیں پلیز۔ اذلان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو دبانا شروع کر دیا تاکہ اسے تھوڑا سکون مل سکے۔ وہ شخص جو کل تک اس پر حکم چلاتا تھا، آج ایک سچے غم گسار کی طرح اس کی تکلیف بانٹ رہا تھا۔ اس نے نشا کی پوری باڈی کو نہایت آہستگی اور اپنائیت سے دبایا تاکہ اسے آرام آ سکے۔ اس دوران اس نے کچن سے اس کے لیے ہلکی پھلکی غذا اور سوپ تیار کروایا اور خود اپنے ہاتھوں سے چمچ چمچ کر کے کھلایا۔ نشا بہار کی وجہ سے کافی کمزور تھی، مگر اذلان کی اس غیر متوقع توجہ اور خیال نے اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھر دیا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، کبھی اس کی پٹیاں بدلتا تو کبھی اسے سہارا دے کر پانی پلاتا۔ اذلان کی آنکھوں میں اب وہ پہلی والی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی فکر تھی جو صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ نشا کو اس کے لمس میں اب وہ پرانی دہشت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک انجانی سی راحت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے پردوں کی اور سے سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو نشا کی آنکھ آہستہ سے کھلی۔ بخار اب کافی حد تک اتر چکا تھا، لیکن جسم میں ابھی بھی تھکن باقی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اسے اپنے گرد ایک مضبوط حصار کا احساس ہوا۔ وہ جب اس نے اپنی نظریں اٹھائی تو اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اذلان کے چوڑے اور بے لباس سینے سے لگی ہوئی تھی، جس کی تپش اس کے گالوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ اذلان بغیر شرٹ کے اس کے بالکل ساتھ لیٹا تھا اور نیند میں بھی اس کا ایک بازو نشا کے گرد کسی ڈھال کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ رات بھر اس کا خیال رکھتے ہوئے شاید اذلان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کے اتنے قریب آ گیا تھا۔ نشا نے دیکھا کہ اس کا اپنا ایک ہاتھ ابھی بھی اذلان کے سینے پر جمع ہوا تھا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن ایک ترتیب سے چل رہی تھی، اور اس لمحے نشا کو اذلان میں وہ جابر شوہر نظر نہیں آیا جو اسے محض ایک سودا سمجھتا تھا، بلکہ اسے اس شخص میں ایک تحفظ کا احساس ملا۔ کمرے کی نیم روشن فضا میں اذلان کے بالوں کی لیٹ اس کی پیشانی پر بکھری ہوئی تھی، جس نے اس کے سخت حد و حال میں ایک عجیب سی نرمی پیدا کر دی تھی۔ نشا کو حیا نے آ گھیرا، اس کا چہرہ ایک بار پھر گلابی ہونے لگا، لیکن اس نے خود کو اذلان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے وہ قربت اور گرمائش اور وہ احساس تحفظ اس قدر بھلا لگا کہ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں دوبارہ موند لیں اور اس سکون کو محسوس کرنے لگی جو شاید اسے نکاح کے بعد پہلی بار میسر آیا تھا۔ نشا نے ابھی خود کو اس کے حصار سے
الگ کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اذلان کی بوجھل مگر نہایت نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ جاگ چکا تھا مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی آدھی کھلی تھی اور اس کی گرفت نشا کے گر ذرا بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں نشا کی پیشانی کے قریب جھک کر پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیا اب تم ٹھیک محسوس کر رہی ہو؟ نشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا تو اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بات کہی جس کی نشا کو اس کے سخت گیر انسان سے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے بڑے پیار سے پوچھا، کیا تم اپنی مما سے ملنا چاہتی ہو؟ اگر اب طبیعت بہتر لگ رہی ہے تو کہو تو میں تمہاری مما کے پاس لے جاؤں۔ نشا کو لگا جیسے اسے کوئی خوبصورت خواب دکھایا جا رہا ہو، وہی شخص جو اسے گھر والوں سے دور رکھنے کی شرط پہ لایا تھا آج خود اسے اپنی ماں سے ملوانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ نشا کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رات بھر کی استماعت داری اور اذلان کے اس بدلے لہجے نے اس کے دل پر کیا جادو کیا تھا۔ اس نے بے اختیار اذلان کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی جسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو مگر الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ اذلان کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آئی جیسے وہ نشا کی اس خاموش خوشی کو پڑھ چکا ہے۔ اذلان نے اس بات پر کوئی مزید بحث نہیں کی، بس اگلے دن آفس جانے سے پہلے خاموشی سے نشا کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ جاتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا کہ واپسی پر وہ اسے یہیں سے پک کر لے گا۔ نشا کے لیے وہ چند گھنٹے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھے۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزارا، ان کے دکھ سکھ بانٹے اور اپنی ماں کی دعائیں لی۔ جب شام کو اذلان اسے لینے آیا تو نشا کے چہرے پر ایک ایسی تازگی اور اطمینان تھا جو مہینوں بعد لوٹ کر آیا تھا۔ واپسی میں بھی اذلان خاموش رہا لیکن اس کی خاموشی میں اب وہ پہلے جیسی تلخی اور بیزاری نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسی طرح وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور کئی مہینے بیت گئے۔ ان مہینوں میں اذلان کا رویہ آہستہ آہستہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہ نشا کو وہ ظالم اور سنگ دل انسان نہیں لگتا تھا جس نے اسے خریدا تھا، بلکہ اب اس کے ہر عمل سے ایک انکہی فکر جھلکتی تھی۔ وہ اب اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خود ہی خیال رکھنے لگا تھا۔ نشا نے محسوس کیا کہ اذلان اب آفس سے سیدھا گھر آتا اور زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا۔ ان گزرتے لمحوں نے نشا کے دل میں اذلان کے لیے ایک اور نئی انوکھی جگہ بنا دی تھی۔ وہ جس شخص کی صورت سے ڈرتی تھی اب اس کے قدموں کی چاپ سن کر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اذلان کے لہجے میں اب وہ حاکمیت نہیں بلکہ ایک ایسی چاقت محسوس ہونے لگی تھی جو روح کو سکون دیتی تھی۔ نشا کو اب اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ محبت جو کبھی مجبوری کے پردے میں چھپی تھی اب دھیرے دھیرے اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ وارث پیدا کرنے کا کٹھن سودا شاید اسے ایک ایسے انسان کے قریب لے آیا جس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ اس کی آنکھوں کے حلقے مٹ چکے تھے اور ان کی جگہ اذلان کے لیے ایک سجی محبت اور اپنائیت کی چمک آ گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اذلان کی آنکھ کمرے میں ہونے والی کسی مسلسل آواز سے کھلی۔ اسے واش روم میں سے مسلسل کہہ کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ایک لمحے کی تحقیق کیے بغیر واش روم کی طرف لپکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ نشا واش بیسن کے پاس سہارا لیے کھڑی تھی۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ مسلسل متلی کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ اتنی کمزور لگ رہی تھی جیسے ابھی فرش پر گر جائے گی۔ اذلان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے شانوں کو تھاما اور اسے سہارا دیا۔ نشا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی جو اس نے آج تک کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے نشا کا چہرہ دھویا اور اسے آہستہ سے سہارا دے کر واپس بیڈ کی طرف لایا۔ نشا کی آنکھیں بے دم ہو رہی تھیں اور وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اذلان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس کے دل میں جہاں نشا کی حالت پر بے چینی تھی وہیں ذہن میں کسی کونے میں ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ کیا یہ وہی خوشخبری تھی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا یا پھر یہ محض ان مہینوں کی تھکن اور کمزوری کا نتیجہ تھا؟ وہ نشا کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے سکون دلانے لگا مگر اس کی نظریں نشا کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ اس خاموشی میں کوئی بڑا جواب تلاش کر رہا ہو۔ نشا کی طبیعت سنبھلتے ہی اذلان اسے اپنے بھائی گھر لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ سب کے سامنے اس سچ کا اعتراف کر سکے۔ وہاں پہنچتے ہی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی پھیل گئی۔ جب اذلان کی فیملی اسے نشا کے ساتھ دیکھتی ہے تو اس کے والد کا غصہ پارا چڑھ جاتا ہے۔ وہ دھاڑ کر بولتے ہیں، اذلان،
میں نے تمہیں بار بار منع کیا تھا، یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ان کی بیٹی کبھی ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن تم اپنی ضد پر اڑے رہے اور چھپ کر اس سے شادی کر لی۔ تمہیں اپنی محبت کے آگے خاندانی وقار کا کوئی احساس نہیں ہے۔ نشا ساکت کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ یہ محض ایک معاہدہ نہیں تھا، بلکہ اذلان نے اس سے شادی کرنے کے لیے اپنے خاندان سے لڑائی مول لی تھی۔ اذلان نے نشا کا ہاتھ مضبوطی سے اٹھاما اور نہایت ٹھہرے ہوئے مگر دو ٹوک لہجے میں بولا، اب یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس رشتے سے مسئلہ ہے تو میں اسے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پورے حال میں ایک شور برپا ہو گیا، ہر طرف سے طنز اور مخالفت کی آوازیں آنے لگیں۔ اذلان اس ہنگامے کی پرواہ کیے بغیر نشا کو سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور اسے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ اس نے بمشکل یہ سوال کیا۔ یہ دشمنی، یہ سب کیا ہے؟ اسے سب کچھ کتنا عجیب لگ رہا تھا، وہ جیسے اب تک اپنی زندگی کا سوداگر سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ رہا تھا۔ اذلان کی فیملی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو کے ایک محافظ مل گیا ہے یا اس بات پر پریشان ہو کے ایک ایسی آگ کا حصہ بن چکی ہے جس کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اذلان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خاموشی نشا کے ہزاروں سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور نشا کی طرف مڑے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نہایت بوجھل مگر صاف لہجے میں بولنا شروع کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب ایک وارث کے لیے کیا؟ اس نے ایک طنز مسکراہٹ اس کے ساتھ گردن موڑ کر نشا کو حیرت زدہ آنکھوں میں جھانکا۔ نشا، وہ اولاد، وہ مطالبہ، وہ سخت شرائط، وہ تحقیر آمیز لہجہ، وہ سب محض ایک ڈرامہ تھا تاکہ میں تمہیں قانونی طور پر حاصل کر سکوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب ہم بہت چھوٹے تھے اور اسی دشمنی کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوئی تھیں۔ نشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اذلان اس کے قریب آیا اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مزید انکشاف کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں شرافت سے تمہارا ہاتھ مانگنے آیا تو تمہاری ماں، یہ میرے باپ کی دشمنی ہمیں ایک نہ ہونے دیتی، اس لیے میں نے حالات کا فائدہ اٹھایا، تمہاری مجبوری کو تمہارے لیے ڈھال بنایا تاکہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ مجھے کوئی اولاد یا وارث نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف تم چاہیے تھی۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے ظالم بننا پڑا تو میں بن گیا، کیونکہ اس کے سوا تمہیں اس قید سے نکال کر اپنے پاس لانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے نشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حاکمانہ مگر محبت بھرے لہجے میں بات ختم کی۔ اب مزید کوئی سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے سچ جان لیا ہے کہ میں تمہارا سوداگر نہیں ہوں، تمہارا وہ چاہنے والا ہوں جس نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی انا اور اپنے خاندان تک کو داؤ پر لگا دیا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اب تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ نشا ساکت و جامد اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جو اب تک اسے ایک شکاری لگتا تھا، وہ تو اس کی محبت میں برسوں سے قید تھا۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان امڈ آیا، جہاں ایک طرف دھوکے کا احساس تھا، دوسری طرف اس شدت محبت کی تپش جس نے اذلان کو اتنا بڑا کھیل کھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے برا نہ کہہ سکی، کیونکہ اذلان کی آنکھوں میں موجود سچائی اس کے تمام شکوک کو مٹا رہی تھی۔ نشا اذلان کے اس اعتراف محبت پر حیرت اور سحر زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ شخص جسے وہ اب تک اپنا دشمن اور ایک سنگ دل سوداگر سمجھتی رہی تھی، اس کی ہر سختی کے پیچھے برسوں کی تڑپ اور چاہت تھی۔ اس حقیقت نے نشا کے دل میں موجود رہی صحیح نفرت کو بھی موم کر دیا تھا۔ اب وہ محض ایک معاہدے کے تحت بندی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے شوہر کی اس والہانہ اور جنونی محبت کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ وہ اب اذلان کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ خود اذلان بھی اس کی اس بدلی ہوئی اپنائیت اور توجہ پر نہال ہو جاتا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہی نشا جو اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اب اس کے انتظار میں پلکیں بچھائے رکھتی ہے۔ اذلان کی ماں، جو نشا کی سگی خالہ بھی تھی، پہلے تو خاندانی رنجشوں کی وجہ سے کھچی رہی، لیکن جب انہوں نے اپنی معصوم بھانجی کو اپنے گھر کی بہو کے روپ میں دیکھا تو ان کی ممتا جوش مارنے لگی۔ خون کے رشتے آخرکار دشمنی پر غالب آ گئے۔ وہ نشا کے سر پر ہاتھ رکھتی تو نشا کو اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ ایک دن انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور نشا کے گھر والوں کو اپنے گھر مدعو کر لیا۔ برسوں بعد جب دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے تو فضا پہلے بوجھل تھی، مگر نشا کی موجودگی اور اس کی خوشی نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔
अज़लान के वालिद और निशा की माँ ने जब अपने बच्चों की आंखों में एक दूसरे के लिए सच्ची तड़प और सुकून देखा तो इनकी अना के बुत पाश पाश हो गए। बरसों पुरानी दुश्मनी का खात्मा एक गले मिलने से हो गया, क्योंकि इनकी बेटी अब इस घर की इज्जत और बहू बनकर आ चुकी थी। इस कल्बी सुकून और खुशी ने निशा के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। वो जो कभी मुरझाए हुए फूल की मानद थी, अब खिलते हुए गुलाब जैसी लग रही थी। इसकी रंगन चांदनी की तरह दिखने लगी थी और इसके चेहरे पर हया की सुर्खी हर वक्त रक्स करती थी। वो रेशमी और भारी जोड़ों में मलबूस कानों में झुमके सजाए जब घर में चलती, तो इसकी पायल की छन छन पूरे माहौल को सहर अंगेज बना देती। इसकी गहरी स्याह आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जैसे सितारों भरी रात हो। इसके रेशमी बाल जब इसकी कमर पर लहराते, तो अज़लान को अपनी बचपन की वो मोहब्बत और भी सच्ची लगने लगती। अब वो महज एक माहिदे की कैदी नहीं, बल्कि अज़लान के दिल की वो मलका बन चुकी थी, जिसके हुस्न और मोहब्बत ने बरसों की नफरत को हमेशा के लिए मिटा दिया था। कमरे का माहौल गुलाब की दिल फरेब खुशबू और मधुर रोशनी से महक रहा था। निशा, जो आज बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म होने और खानदानों के मिलने की खुशी में खास एहतमाम से तैयार हुई थी, आईने के सामने खड़ी अपनी जुल्फें संवार रही थी। इसने गहरे रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था, जो इसके निखरे हुए सरापे पर खूब जच रहा था। कानों में मौजूद झुमके इसकी गर्दन की जुम्बिश के साथ थिरक रहे थे और आईने में अपना अक्स देखते हुए वो अपने लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसी पल अज़लान खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ और आईने में निशा के सहर अंगेज रूप को देखकर वहीं साकित रह गया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता इसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ और नहायत नरमी से इसे अपने बाजुओं के हसार में भर लिया। निशा का दिल एकदम से धड़कना भूल गया। जो अज़लान अपना सर इसके कंधे पर टिकाकर अपनी सांसें इसके गर्दन के करीब छोड़ी, इसने मोहब्बत से निशा के कान में सरगोशी की। आज तुम इस कदर खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल चाहता है तुम्हें दुनिया की हर इंसानी नज़र से छुपाकर बस अपनी आंखों में कैद कर लो। निशा ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली, मगर अज़लान की गिरफ्त में जीद गहरी हो गई। इसने अपनी जेब से एक इंतहाई नफीस और कीमती हीरे का हार निकाला, जिसकी चमक पूरे कमरे में फैल गई। अज़लान ने बड़े प्यार से वो हार निशा के गोरे गाल में पहनाया। जैसे ही ठंडक निशा की जिल्द से टकराई, इसने एक ऐसी चमक महसूस की। हार पहनने के बाद अज़लान ने अपने लब इसकी गर्दन के इसी नाजुक हिस्से पर रख दिए जहां हार का लाक बंद हुआ था। निशा ने बेख्तियार अपनी आंखें मौन ली और इसके हाथ अज़लान के बाजुओं पर जम गए। इस लम्हे से एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक माहिदे की दुल्हन नहीं थी, बल्कि वो अज़लान की रूह का वो हिस्सा थी जिसे पाने के लिए इसने पूरी दुनिया से जंग की। इसके लम्स में मौजूद वो सच्ची तपश अब निशा के वजूद को सुकून दे रही थी। कुछ अरसा मजीद बीत गया और अज़लान के घर का वो कमरा, जो कभी खामोश और खौफ का मस्कन था, अब एक नन्हे वजूद की मासूम किलकारियों से गूंज रहा था। निशा ने अज़लान को वही वारिस दे दिया जिसका इसने कभी मुतालबा किया था, मगर अब वो बच्चा किसी मुआहिदे की शर्त नहीं, बल्कि इनकी सच्ची मोहब्बत की जीती जागती निशानी था। एक खुशगवार शाम, जब सूरज की नारंगी किरणें खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी, निशा झूले के पास बैठी अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर वो सुकून और इत्मीनान था जो सिर्फ एक मुकम्मल औरत के हिस्से में आता है। अज़लान ऑफिस से वापस आया और दरवाजे पर खड़ा होकर इस खूबसूरत मंजर को देखने लगा। इसने देखा कि निशा पहले से कहीं ज्यादा पुरकशिश और पुरवकार लग रही थी। इसकी आंखों में अब वो पुरानी वीरानी नहीं, बल्कि ममता और मोहब्बत का नूर था। अज़लान दबे कदमों इसके पीछे आया और इसके शानों पर हाथ रख दिए। निशा ने मुड़कर देखा और इसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। अज़लान ने झूले में सोए हुए अपने अक्स को देखा और फिर निशा का हाथ थाम कर इसे अपने पास बालकनी की तरफ ले आया, जहां से पूरा शहर रोशनियों में नहाया हुआ नजर आ रहा था। तुम्हें याद है निशा? अज़लान ने इसे अपने करीब करते हुए नहायत धीमे लहजे में पूछा। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। आज मेरे पास मेरा खानदान, मेरा वारिस और सबसे बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत है। आज मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान महसूस कर रहा हूँ। निशा ने अपना सर इसके मजबूत सीने पर टिका दिया और पहली बार पूरी हिम्मत से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा। आपने मुझे ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि मेरे बिखरे हुए खानदान को भी जोड़ दिया। अज़लान ने इसकी पेशानी पर प्यार किया और इसे अपने हसार में मजीद भींच लिया। नीचे बाग में दोनों खानदानों के कहके गूंज रहे थे, जहां इसकी माँ और निशा की ममा मिलकर मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। बरसों की नफरत मिट चुकी थी और इसकी जगह मोहब्बत के गुलाब महक उठे थे।